بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا، ان کی نبوت کے بارے میں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں عیسیٰ کے نام سے 25 بار اور مسیح کے نام سے 13 بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 570 سال قبل سرزمین کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے دنیا پر تشریف لائے۔ بعض کے بقول آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ناصرہ نامی گاؤں یا بیت المقدس میں 5ویں اشکانی بادشاہ فرہاد کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت اذن خدا سے بطور معجزہ باپ کے بغیر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب مریم بنت عمران ایک محترم خاتون اور بنی اسرائیل کی برجستہ شخصیات میں سے تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب عمران کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور آپ علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے پارسا، عبادت گزار اور برجستہ علماء میں ہوتا تھا۔ جناب مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 34 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کا 19واں سورہ بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی ایک نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ ایک دن انہوں نے خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک فرزند عنایت فرمائے جسے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں مریم علیہ السلام جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور وہ اس کو بیت المقدس لے گئیں۔ وہاں جا کر انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ وہ مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تب ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جب مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا تو وہاں کے منتظمین کے مابین ان کی پرورش کے بارے میں تکرار ہونے لگی۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ وہی ان کی پرورش کرے۔ آخرکار جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ چنانچہ انہوں نے مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جب مریم علیہ السلام سن تمیز کو پہنچیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ عبادت خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ مریم علیہ السلام عصمت کے مرتبے پر فائز تھیں، اور خدا نے انہیں تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ ایک دن جب مریم علیہ السلام محراب عبادت میں تھیں، جبرائیل علیہ السلام ایک جوان آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آئے اور وہ گھبرا گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، میں فرشتہ ہوں اور آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عنایت کرے گا۔ وہ دنیا اور آخرت میں محترم ہوگا اور گہوارے میں باتیں کرے گا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ چیز عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی وقت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حاملہ پایا، جس سے انہیں خوف اور پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو جائے اور بچے کو جنم دے۔ پھر جوں وہ اپنے بارے میں سوچتیں اور بھی پریشان ہو جاتیں۔ اگرچہ وہ دنیا کی عورتوں کی سردار تھیں اور ان کا خدا پر ایمان کمال درجے پر پہنچا ہوا تھا، وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ خدا ہر حالت میں ان کی مدد کرے گا، لیکن وہ نادان اور ضدی یہودیوں کی زبان کے شر سے ڈرتی تھیں۔ وہ سوچتی تھیں کہ ان کے طعنوں کا کیا جواب دیں گی اور اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت پیش کریں گی، جس سے مخالفین کی زبان بند ہو جائے اور وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا اور بہت سی قابل اعتراض روایات نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ پر قلم اٹھانے والے کئی علماء نے بعض مصری مصنفین کی تقلید میں مریم علیہ السلام کے حمل کو عمومی مدت کا حمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک ذہنی پریشانی میں
مبتلا رہیں۔ لیکن بعض علماء کی روایات بتاتی ہیں کہ رات کو جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں جو پھونک ماری تو وہ حاملہ ہوئیں اور اسی صبح کو وضع حمل ہو گیا، لہٰذا ان کے حمل کی مدت 9 مہینے کے بجائے کل 9 گھنٹے تھی، واللہ عالم۔ بہرحال مریم معصومہ نے خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے، حتیٰ کہ وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ جب درد زا شروع ہوا تو وہ کھجور کے ایک خشک درخت کے پاس پہنچیں۔ انہوں نے اس بیابان میں کسی دایا اور تیماردار کے بغیر ہی یہ تکلیف برداشت کی اور اپنے خوبرو بچے کو جنم دیا۔ تب انتہائی رنج و غم کے عالم میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے کاش کہ میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں بھولے بسرے لوگوں میں سے ہو جاتی۔ پھر اچانک ہی غمگین مریم نے ایک بڑی خوش آئند آواز سنی کہ کوئی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مریم علیہ السلام، غمگین مت ہو، خدا نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کا پانی استعمال کرو اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ اور اس سے جو کھجوریں گریں وہ کھاؤ اور سکون حاصل کرو۔ اگرچہ ان الفاظ سے پریشان خاطر مریم علیہ السلام کو خاصی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا تصور کر کے دل ہی دل میں ڈر رہی تھیں۔ تاہم اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں یہ بات بھی سمجھائی گئی، جب کوئی شخص تمہیں الزام دے رہا ہو تو اس سے کہہ دو میں رضائے خداوندی کے لیے روزے سے ہوں، اس لیے کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیت المقدس آ گئیں، لیکن ابھی وہ وہاں پہنچی ہی تھیں کہ یہودیوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ انہیں ناروا کلمات کہنے اور طرح طرح کی تہمتیں لگا لگا کر پریشان کرنے لگے۔ چنانچہ یہودیوں نے ان کو توہین آمیز لفظوں کے ساتھ مخاطب کیا اور کہا، اے مریم، تو نے یہ کیا گل کھلایا ہے؟ تیری ماں تو بدکار اور غیروں سے رغبت رکھنے والی نہیں، اور تیرا باپ بھی ناجائز اور برے کاموں سے پرہیز رکھتا ہے۔ پھر تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے ان کے طور طریقے چھوڑ دیے اور شوہر کے بغیر ہی ایک بچے کو جنم دیا ہے؟ اس پر پاک مریم علیہ السلام نے اپنے نوزائیدہ بچے کی جانب اشارہ کیا، جس سے مراد یہ تھی کہ جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی گہوارے میں ہے اور کچھ کہنے کی قابلیت نہیں رکھتا؟ اس وقت خدا کی قدرت سے بچے نے بولنا شروع کیا، چنانچہ اس نے اپنی بزرگی اور بلند مرتبے کا ذکر کیا اور کہا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر قرار دیا ہے۔ اس نے مجھے بابرکت اور مبارک بنایا اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بھی ثابت کر دی، کیونکہ ایسا غیر معمولی طور پر پیدا ہونے والا بچہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو ایک پاک اور پارسا ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جنم نہیں لے سکتا تھا۔ نیز جس خدا نے اسے گہوارے ہی میں بات کرنے کی قوت عطا کی، اس کے لیے اسے بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تاہم اس واضح شہادت کے باوجود بھی یہودی اپنے خیال پر قائم رہے اور یہ روشن نشانی دیکھ کر بھی نازیبا باتیں کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی جہالت اور ضد پر اڑے رہے۔ لیکن کچھ ایسے نیک تینت لوگ بھی تھے کہ جنہیں یہ عظیم معجزہ دیکھ کر اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ نومولود خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور مریم علیہ السلام پاک و منزہ اور ہر قسم کی لغزش سے بری ہیں۔ ایسے میں جب سرزمین مشرق کے ستارہ شناسوں کو مسیح علیہ السلام کی ولادت کی خبر لگی تو وہ ان کی زیارت کرنے بیت المقدس آئے اور ان کے لیے تحفے لائے۔ انہی دنوں یہودیوں کے بادشاہ ہیرودس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو وہ ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی سلطنت میں کوئی خلل واقع ہو جائے، لہٰذا اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مریم علیہ السلام نے جو ہی خطرہ محسوس کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ وہاں وہ ان کی پرورش کرتی رہیں، حتیٰ کہ وہ 30 سال کے ہو گئے اور خدا نے ان پر انجیل اتاری۔
پھر وہ بیت المقدس تشریف لائے اور یہودیوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ پھر 3 سال تک انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور انجیل کے احکام سناتے رہے۔ چونکہ وہ ایک اولو العزم پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے خدائے تعالیٰ کے اذن سے بڑے بڑے معجزے دکھائے، جن میں سے مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینا کرنا اور کوڑیوں کو شفا دینا زیادہ مشہور ہیں۔ یہ معجزے دیکھ کر چند یہودی آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کی ٹھانی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، آپ نے ان میں سے 12 اشخاص کا انتخاب کیا جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ آپ انہیں انجیل کی تبلیغ کرنے کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ یہود کے دنیا پرست علماء کا خیال تھا کہ حق اور حقیقت کے اس ستارے کے آگے ان کا جھوٹ ماند پڑ جائے گا، ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی اور صدقہ و نظر کی رقمیں نہیں ملیں گی اور وہ تہی دست اور محتاج ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ خدا کے پیغمبر اور آسمانی کتاب کی آمد سے ان کے لیے سادہ لوح لوگوں سے مال حاصل کرنا ممکن نہ رہے گا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ خدا کے روشن کیے ہوئے اس چراغ کو بجھا دیں اور پھر پورے سکون کے ساتھ دنیا کے مزے لوٹیں۔ پس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اعلانیہ ان کی تکذیب کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے معجزوں کو جادو اور شعبدہ قرار دیا اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے اپنی گمراہی پر اڑ گئے۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخالفین کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح جمے رہے اور دین کے حقائق نشر کرنے میں مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی مدد اور حفاظت کے لیے خدائے تعالیٰ کی ذات اقدس کو کافی سمجھا اور دشمنوں کی یلغار سے ہرگز ہراساں نہ ہوئے، بلکہ جہاں کہیں لوگوں کا اجتماع ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو انجیل کے احکام بتاتے۔ آپ زائرین کے بیت المقدس میں آنے کے مواقع سے بھی پورا فائدہ اٹھاتے اور ان کے اجتماعات میں جا کر لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اس طرح بہت سے افراد ان کے یار و انصار کی صف میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ یہ صورتحال دیکھ کر یہودیوں کے دلوں میں دشمنی کی آگ اور بھی بھڑکتی تھی، لیکن وہ خدائے تعالیٰ کی رضا اور تائید کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے خدا کے نور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خدا کا نور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، خواہ کافروں کو یہ چیز ناگوار ہی گزرے۔ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مشکلات پر صبر کرتے اور مخالفین کے انکار، اظہار رسانی اور تمسخر کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے تھے۔ وہ اپنے فریضہ ہدایت کو انجام دینے سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ رسالت کے کام کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سمیت رسالت کی انجام دہی اور انجیل کی تبلیغ میں ہر طرح کی تکالیف اٹھاتے ہوئے شہروں اور قصبوں میں خالص توحید اور شریعت کے احکام کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ وہ چند دن تک کسی ایک آبادی میں دین کی تبلیغ کرتے اور پھر کسی اور جگہ چلے جاتے۔ یوں آپ بے علم لوگوں کو خدائے واحد پر ایمان لانے، نیز قیامت اور جنت و دوزخ پر اعتقاد کی دعوت دیتے، ان کے دلوں میں انسانی اخلاق کو راسخ کرتے اور اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے معاشرے سے گناہوں کا میل دور کرتے تھے۔ چونکہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک نیک ساتھی کی مدد کرے، اس کے وجود کو غنیمت شمار کرے، سیکھنے کی باتیں اس سے سیکھے اور اپنے ذہن کو تقویت پہنچانے کے لیے اس سے مدد طلب کرے، خصوصاً جب کہ وہ ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک جلیل القدر نبی ہو کہ جو پاکیزگی، بڑائی اور روحانی کمالات، اخلاق اور اوصاف حمیدہ کے سرچشمہ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے ایمان و یقین کو تقویت پہنچانے اور اپنی عقل و بصیرت کے نور کو بڑھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ خدائے واحد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھا کر انہیں علم الیقین سے عین الیقین کے مقام پر لائیں اور پروردگار عالم کی قدرت کے آثار دکھا کر ان کی دانش کو کمال کے درجے پر پہنچا دیں۔ تاہم انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ درخواست نامناسب لفظوں میں کی اور یوں بولے: اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا خدا اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے کھانا بھیجے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو ایسی بات کہنے سے ڈرو۔ حواریوں نے جواب دیا، ہمارا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی غذا کھائیں اور وہ ہمارے دلوں کے اطمینان کا موجب بن جائے، ہم آپ کے وعدوں کی سچائی کو جان لیں اور ان پر گواہ رہیں۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیج دے جو ہمارے لیے سرور اور مسرت کا موجب ہو، جس سے ہمارے پہلے اور پچھلے سبھی خوش ہو جائیں۔ وہ تیری جانب سے ایک نشانی ہو اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا، میں تمہارے لیے ایک خوان بھیج رہا ہوں، لیکن جان لو کہ یہ خوان بھیجے جانے اور یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص کافر ہو جائے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا اور پھر وہ سبھی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ کھانا کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تم پر اپنے فضل و احسان میں اضافہ کرے۔ پھر حواریوں نے اس خوان میں سے خوب کھایا اور اس کے بعد یہ داستان زبان زدے خاص و عام ہو گئی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے ایمان کو اور بھی تقویت حاصل ہوئی۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی دعوت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، آپ نے انہیں راہ راست اختیار کرنے اور بری عادات چھوڑ دینے کی ہدایت میں انتہائی محنت اور مشقت سے کام کیا، لیکن ان کی ضد اور دشمنی سے آپ کی دعوت حق اور دن رات کی کوشش کا ان مغرور دنیا پرست اور لالچی لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے اپنا متعصبانہ رویہ ترک نہ کیا۔ ان کی اس روگردانی اور دشمنی کا اصل سبب پیشوائی اور سرداری کی بے پناہ خواہش ہی تھی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے باعث ان کی قیادت اور سیادت خطرے میں ہے، ان کی سرداری کا دور ختم ہونے والا ہے اور اب وہ کسی اور کے ہاتھ میں جانے والی ہے۔ چنانچہ یہودی خدا کے پیغمبر اور پاکیزگی کے پیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ ان پر شورش پھیلانے اور ملک کا امن و امان درہم برہم کرنے کا الزام دھرا اور ان کو فتنہ و فساد کی جڑ قرار دیا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی ایسی گھناؤنی سازشوں سے دین حق کی پیش رفت کو روک لیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خدا پر بھروسہ کرتے تھے اور انہیں اطمینان تھا کہ خدا ان کا بہترین محافظ اور مددگار ہے، کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ انہیں دشمنوں کے مکر و فریب سے اپنی امان میں رکھے گا۔ یہودیوں نے ایک اور طریقے سے دین حق کا راستہ روکا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جادو ٹونے کا نام دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر گیا ہے، اس نے ان کی شریعت کو ترک کر دیا ہے اور شنبہ یعنی ہفتے کے دن کا احترام نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ شریعت موسوی میں ہفتے کے دن کو بہت محترم جانا جاتا ہے اور اس دن وہ ہر طرح کے فعل بد سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم مشورہ کیا اور بالآخر اس جلیل القدر پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ جس شخص کے ٹھکانے کا علم نہ ہو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے کئی جاسوسوں کو ادھر ادھر دوڑایا۔ اس اثناء میں انہیں شمعون الصفار نامی ایک حواری مل گئے۔ انہوں نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن وہ ان سے کوئی معلومات حاصل نہ کر سکے۔ پھر انہیں ایک اور حواری یہودا نظر آیا کہ جو دنیا پرست اور دھوکہ باز تھا۔ جب یہودیوں نے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے محسن اور استاد کے دشمنوں کو ان کا ٹھکانہ بتا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک غار میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مشغول تھے کہ یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا اور سولی پر لٹکانے کے لیے لے گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، تاہم یہ ان کی بھول تھی۔ خدا کی قدرت انسان کی تدبیر سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے
تو اس کے ساتھ ہی وہ کام انجام پا جاتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کی ایک بہت بڑی نشانی تھے اور ان کی ولادت غیر معمولی طور پر ہوئی تھی، لہٰذا یہ لازم تھا کہ ان کی زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی۔ چنانچہ اس خطرناک موقع پر جب کہ دشمنوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور ان کا خون بہانے کے درپے تھے، حق تعالیٰ کا دست قدرت ان کو رہائی دلانے کے لیے آگے بڑھا اور انہیں سولی چڑھنے سے پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا جہاں وہ زندہ و سلامت موجود ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ اس واقعہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک انتقام لینے والا ہاتھ موجود ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جلد یا بدیر مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ چنانچہ جس غدار شخص یہودا نے چند ٹکوں کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ گویا جو کنواں اس نے خدا کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کھودا تھا اس میں وہ خود ہی جا گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں جناب شمعون کو اپنا وصی اور جانشین بنایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کی شریعت کے مبلغ بنے۔ آپ کی شریعت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک 610 سال جاری رہی۔ اب بھی دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت کے پیروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے پیرووں کو مسیحی یا عیسائی کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔